مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی صحیح ہے، بد سے ویسے بد سے بھی یہ بہت اچھے دوست ہیں، آپ بھی گفتگو میں اگر شامل ہونا چاہیں آپ ضرور ہوئیں. ہمارے ساتھ مسٹر کاشی صاحب ہیں. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. رضی بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر نبی کی تعریف کر دیں اور یہ ذلی بروزی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور یا اس سے بھی زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں، اور ذلی بروزی کیا ایک ہی چیز ہے یہ یا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو پہلے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. ہاں جی، السلام علیکم. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ہر زمانے کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا اپنا، تو جس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سب سے پہلے تو علماء نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ امت سے خارج ہو گئے، انہوں نے نئی امت بنا لی ہے، اب ان کا کلمہ بھی کچھ اور ہونا چاہیے جیسا کہ ان کا نبی کے بارے میں تصور ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کہ میرا اس طرح کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، میرا اس طرح کے نبی ہونے کا دعویٰ ہے. تو اس زمانے میں یہ ذل اور بروز کی اصطلاح جو ہیں وہ صوفیاء میں عام طور پہ پائی جاتی تھی، اور بر صغیر میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت کے، وہ صوفیاء کے کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک تھے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں. اس لیے ان اصطلاحات میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے دعوے کو کہ وہ ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں. قرآن میں جو ہے وہ مثل کا ذکر ہے. مثال، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا مثیل قرار دیتا ہے. اس کی کافی ساری مثالیں وہ بعد میں رضی صاحب آپ کو دیتے ہیں کہ جو کافروں کی مثال ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں سے دی ہے، اور مومنوں کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ اور حضرت مریم سے دی. اصل میں اصطلاح وہ ہے، اصل میں اصطلاح وہ تابع نبی ہے. اس کو جب اس 14ویں صدی میں کہہ لیں کہ آ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو 14ویں صدی کی اصطلاحات کے مطابق سمجھایا. ہاں، ذل کا لفظ جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ بادشاہ کو بھی ذل کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا ذل کہا گیا. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو آج کے زمانے کی اصطلاح وہ لازمی نہیں کہ قرآن میں وہ ہو بہو ویسے ہو. ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ ذل اور بروز کیا دونوں ایک ہیں؟ یہ مفہوماً کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور طرح کی صفات ہوں تو اس میں کہتے ہیں کہ اس کا ظہور ہے، اسی کو بروز کہتے ہیں، اور ذل کا مطلب ہوتا ہے کہ سایہ. تو یہ بعض دفعہ بعض صوفیاء نے اس کو مکس بھی کیا ہے اور بعض نے اس کے علیحدہ علیحدہ معنی اور مفہوم بھی بتائے ہیں. لیکن اگر آپ تفصیل میں یا ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو تقریباً بات ملتی جلتی ہے، ایک طرح کی ہے کہ اس کی روحانیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ تناسخ ہے کہ ایک بندے کی روح جو ہے وہ کسی دوسرے بندے میں آ جائے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی روحانیت جو ہے وہ فیض ڈالتی ہے، اس پہ اپنا اثر ڈالتی ہے. جس پہ وہ جتنا اثر ڈالتا ہے وہ اس کا اتنا ہی اصل بروز کہہ لیں، یا جیسا کہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اس میں جو عکس نظر آتا ہے وہ بھی اتنا ہی صاف نظر آتا ہے. بعض شیشے جو ہیں وہ دھندلے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو عکس بھی دھندلا نظر آتا ہے. اسی کو بعض نے قدم عیسیٰ یا قدم موسیٰ کہا ہے، بعضوں نے اس کو کتب کے ساتھ وضاحت کی ہے، بعض نے اس کو شیون لفظ ہے اس کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ اس میں اس کی شان ظاہر ہوتی ہے. یہ ظہور کا لفظ جو ہے نا یہ اسی بروز سے ہے کہ اس میں اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. یہ نہیں جیسا کہ حاتم طائی تو ایک تھا، لیکن جس میں بھی وہ صفت صحابت پائی جاتی ہے یا صفت صحابت کا ظہور ہوگا اس کو ہم آج بھی حاتم طائی کہتے ہیں. جیسے بہادر انسان کو ہم شیر کہتے ہیں کہ اس میں بہادری والی صفت جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے. باقی جو آپ نے کہا نبی کی دو طرح کی تعریف کی گئی، اس میں بھی بعض دفعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نبا سے نکلا ہے، اس سے مراد ہے بلندی. دوسرے کہتے ہیں کہ نبی نکلا ہے غیب کی خبر سے. اسی وجہ سے جب آپ احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو یا نبی جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں، اے غیب بتانے والے نبی.
تو امید ہے کہ میری بات جو آپ کا سوال تھا وہ جواب ہو گیا. اگر کوئی بات رہ گئی تو وہ بتا دیں. تو رضی صاحب آپ کو باقی قرآن کی وہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں وہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ غیب جو ہے تو یہ تو بزرگوں کے بارے میں وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے, الہام آتا ہے. تو پھر غیب میں تو وہ تو بزرگ بھی آ جاتے ہیں پھر سارے, پھر تو وہ بھی نبی ہو گئے کہ وہ غیب بتانے والے ہیں. ہاں جی, وہ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید دیکھنا پڑے گا. وہ نکالیں رضی صاحب, اللہ تعالیٰ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا یا غلبہ نہیں دیتا. وہ جب آیت کا آپ صحیح مفہوم پڑھیں گے نا تو اس میں غلبہ ہے, کثرت ہے اس میں. ورنہ غیب کی بعض باتیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہو, بعض باتیں جو مجھے پتا ہوگی وہ آپ کے لیے غیب ہوں گی. تو ان معنوں میں ہر کسی کو غیب ہوتا ہے, لیکن وہ جب مزید وہ ان بحثوں میں گئے ہیں تو وہ پھر نعوذ باللہ اس سے بھی آگے بڑھ کے تو وہ مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں وہ جو نبی کے لیے کثرت غیب جو ہے نا, غلبہ, جیسے کہ مال جو ہے وہ جس کے پاس لاکھ دو ہوں اس کو بھی مالدار ہی ہم کہتے ہیں, اس کو بھوکا اور غریب تو کوئی نہیں کہتا. لیکن اصل مالدار وہ ہے جس کے پاس پھر لا تعداد پیسہ ہو. تو اس لیے چند غیب کی خبروں سے کوئی نبی نہیں بنتا, اس میں کثرت جو ہے وہ لفظ شامل ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ خود اس کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے نبی بنایا ہے. تو یہ وہ آیا تھا. رضی صاحب اس کی مزید تفصیل آپ کو بتا دیتے. ہاں جی, اس کے لیے کاشف میں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بھی جو اہم انہوں نے بات کی اس کے متعلق وہ بھی آپ کو انہی کے الفاظ میں بتا دوں گا. یہ آیت ہے قرآن کی, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا. اس وجہ سے یظہر کا لفظ آ گیا. الا من ارتضی من رسول, سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی کے طور پہ چنا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسول کا لقب بھی دیتا ہے. میں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی 2-3 عبارات بتاتا ہوں, کافی چھوٹی ہیں لیکن بہت اہم ہے, اور جو ہم بات کریں وہ اس میں بہت اہم انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہیں. وہ ہے پیج, ایک سیکنڈ مجھے دیں میں وہ ساتھ کھول لوں, پیج 349. 2-3 حوالے لیکن بہت ضروری ہیں اس سوال کے لیے. اور جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری وضاحت میں بھی یہ بات بتائی, جو بادشاہ صاحب نے مالدار کی بات بتائی کہ ایک سکے سے تو نہیں کوئی مالدار ہوتا, تو اس وجہ سے اگر بعض علوم غیب یا کسی پہ کھلتے ہیں اس سے اس کو وہ کثرت نہیں ہم اس کو لیں گے جس طرح ایک نبی یا رسول کے لیے ہوتا ہے. یہ حقیقت الوحی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ پیج 349 آپ اسکرین پہ دیکھیں. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہی آیت پیش کی اور آپ فرماتے ہیں یعنی غیب کا ایسا دروازہ کسی پر کھولنا کہ گویا وہ غیب پر غالب اور غیب اس کے قبضے میں ہے, یہ تصرف علم غیب میں بجز خدا کے برگزیدہ رسولوں کے اور کسی کو نہیں دیا جاتا, کہ کیا بے اعتبار کیفیت اور کیا با اعتبار کمیت غیب کے دروازے سے اس پر کھولے جائیں. ہاں, شاذ و نازر کے طور پر عام لوگوں کو کوئی سچی خواب آ سکتی ہے یا سچا الہام ہو سکتا ہے, اور وہ بھی تاریکی سے خالی نہیں ہوتا, مگر غیب کے دروازے ان پر نہیں کھلتے. یہ محبت محض خدا کے برگزیدہ رسولوں کے لیے ہوتی, یعنی وہ جو انعام ہے جہاں پہ ان کو لقب بھی ملتا ہے, کثرت سے ان پہ غیب کی خبریں آتی ہیں, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نیک نبیوں کے لیے. اب میں ایک اور حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں, وہ ہے صفحہ 406, ایک سیکنڈ مجھے دیں. اس میں بھی اس پہ مزید آپ کو وضاحت ہو جائے گی, کیونکہ مسیح موعود کیونکہ ان کا دعویٰ ہے بہتر ہے, انہی سے ہم وہ آپ کو جواب دے دیں جو آپ نے کیا. اس میں بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی آیت کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشتا جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجز اس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول ہو. اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں 1300 برس ہجری میں,
کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو تو بار ثبوت اس کے گردن پر ہے۔ غرض اس حصے کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ تو یہی ہم یہاں آپ کو آج سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو رسول کا لفظ ہے اس میں کثرت کا ہونا ضرور ہے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے صحابہ پہ بھی علم غیب کی خبریں کھولتی تھی، لیکن وہ جو نبی کا لفظ ہے اس کی یہ شرط تھی کہ وہ کثرت ہو جو نبی اور رسولوں کے لیے خاص ہے، اور وہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں فرما دیا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، ہاں اس کو نبی کا لقب اسی وجہ سے دیا کیونکہ اسی کو وہ شرف حاصل ہونا تھا۔ تو یہ آپ کے جو دو سوال ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم کاشی بھائی اگلے چند ہفتوں میں ایک بہت اہم سٹریم بھی کریں گے، ذل اور بروز پہ اس کی میں تیاری شروع کی ہوئی ہے، جس میں وہ تمام جو حوالے اہم ہیں اس موضوع کے لیے ہم انشاءاللہ پیش کریں گے اور دکھائیں گے کہ یہ اس زمانے کی، جیسے بچے نے کہا تھا، اس زمانے میں یہ رائج اچھا، یہ سگنل لغت تھی۔ میری طرف سے یہ سگنل کا ایشو بن گیا تھا، یہ شرط والی بات نہیں مجھے سمجھ میں آئی، کثرت وحی کے بعد کوئی شرط والی بات تھی لیکن وہ نظر نہیں آئی مجھے، صحیح سنا بھی نہیں ہے وہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ نبی اللہ ہوں گے، لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، لیکن اس کو نبی کا لقب دیا، اور کسی کو امت میں یہ لقب نہیں ملا، اور اسی طرح وہ اشارہ تھا کہ وہ کثرت غیب صرف اس کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے، اس امت کے لیے، اور یہی پیش گوئی میں ہے۔ دوسرا السلام علیکم رضی صاحب، جو آپ نے کہا کہ وہ پروگرام کرنا، وہ تو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ ان دوست کو میں یہ بتا دوں کہ آلریڈی 5 گھنٹے کا ذیل اور بروز کے پروگرام موجود ہے نیٹ پہ ہی، تو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ 5 گھنٹے کے 5 پروگرام ہیں، اس میں سارے یہ ذیل اور بروز کے حوالہ جات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ رضی صاحب نے جیسے کہا ہے وہ دوبارہ بھی ہم کریں گے۔ جی جزاک اللہ جی کاشی بھائی۔ اوکے، اچھا، ابھی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا جو کنسیپٹ ہے، یہ سارا ایک بات پر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں تو اس لیے پھر وہ اب واپس آئیں گے، کیونکہ باقی اور کوئی نہیں آ رہا، صرف وہی آ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اگر وہ فوت ہی ہو گئے ہیں تو پھر ان کے واپس آنے کا یا مطلب کسی بھی طریقے سے جو ان کی واپسی ہے، تو وہ پھر کنسیپٹ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں کہ یہی تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی جو آج سے 2000 سال پہلے تھے، اگر وہی زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں تو یہ آنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن اگر وہ جو 2000 سال پہلے تھے قرآن کے مطابق اور احادیث کے مطابق وہ وفات پا چکے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ یا تو آپ ان احادیث کا انکار کر دیں، سب کو جھوٹا قرار دے دیں، لیکن اس تواتر کے ساتھ ہے کہ ان کو آپ جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ اس سے مراد کوئی اور شخص لیا گیا ہے، جیسا کہ اس امت کو یہ کہا کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی، بالکل یہ ویسے ہو جائیں گے جیسے یہود و نصارہ، تو یہ ان کے مثیل ہوں گے یہود و نصارہ کی، یہ نہیں کہ سچ میں یہ یہودی اور نصارہ ہو جائیں گے، یہ ان کے مثیل بنیں گے اس وقت۔ تو اس لیے اس امت میں جب یہ یہود و نصارہ کے مثل ہو جائیں گے تو آنے والا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہوگا، اسی کو مثیل کہا گیا، اسی کو ذل اور بروز کے لفظ سے وضاحت کی گئی۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کو اس کا بعض صفات کی وجہ سے وہ نام دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ صرف ایک بہادری کی مثال کی وجہ سے ہم کسی انسان کو شیر کہہ دیتے ہیں، کسی نیک انسان کو ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں، کسی سخی کو ہم حاتم طائی کہہ دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ایک شخص تھا،
وہ توحید کی باتیں کیا کرتا تھا. تو اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا. اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں. یہ صرف لفظ ذل اور بروز نہیں ہے, اس کے ساتھ تشبیہ, استعارہ, مجاز بھی شامل ہو جاتا ہے. اسی میں وہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے جب یا وہ اعتراض بھی شامل ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ایک جواب, اسی طرح اللہ ہونا ایک جواب. تو یہ باقی تشبیہ, استعارہ, مجاز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ایک جواب, اللہ ہونا ایک جواب, یہ رضی صاحب کے یہ جو لنک ہے اس میں پڑے ہوئے. تو یہ مثالیں ہیں, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جب اس امت میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہونا ہے, بہو انہوں نے یہود و نصارہ تو نہیں ہونا, ان کے مثل ہونا ہے. تو اسی طرح آنے والے کو بھی مثیل کہا گیا, اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں اس کا مثیل ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا, بلکہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ جو ہے دوبارہ پیدا ہوئے. تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم ان کو مثیل مسیح کہتے ہیں کہ ان کو ان کی بعض صفات کی وجہ سے عیسیٰ کہا گیا ہے. آپ کنیکٹ ہیں یا ڈسکنیکٹ ہیں؟ بھائی صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی. جی میں سن رہا ہوں, اصل میں سگنل ایشو ہو جاتا ہے آئی تھنک. کوئی مسئلہ نہیں, پھر نیکسٹ ٹائم کسی دن جب سگنل ٹھیک ہوں گے تو ہم دوبارہ کر لیں گے اس بات, اگر صحیح سمجھ نہیں آئی. نہیں بات سمجھ آ گئی ہے مجھے, سن رہا تھا. جی کاشی بھائی اور کوئی سوال ہے آپ کے؟ آپ کا جو ٹائم ہے نا, اصل میں یہ تھوڑا ایشو ہے پاکستان کے لحاظ سے نا. تو رات کا ٹائم جیسے 8-9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بیٹر ہے پاکستان کے حساب سے. ہاں, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رضی صاحب کے پاس جب تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے تو ہم پروگرام کر لیتے ہیں, نہیں تو وہ مصروف ہوتے ہیں. میں تو چلیں ویلا بندہ ہوں. ویسے نارمل دنوں میں بھی 3 بجے کے بعد گھر آتا ہوں, میں بھی کام کرتا ہوں, 3 بجے کے بعد گھر آتا ہوں. جی کاشی بھائی ہم یہ کوشش کریں گے, ہاں جی ہم کوشش کریں گے کہ رات کو بھی کیا کریں یہاں کے 3 بجے کے بعد. لیکن اصل میں ویکینڈ پہ اکثر لوگ تو گھر ہی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی, تو ابھی بھی 100 سے زیادہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے اکثر پاکستان سے ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 بجے یو کے ٹائم پہ بھی کیا کریں تاکہ وہاں کے 8 بجے ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, تو پھر ان کے وفات کو نہ ماننے کا کنسیپٹ سٹارٹ کب ہوا ہے؟ کب سے جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے؟ مطلب شروع سے ہی, یا کوئی 200-400 سال کے بعد لوگ کہنا شروع ہوئے کہ نہیں یہ فوت نہیں ہوئی, یہ زندہ ہے؟ دیکھیں اس ماحول و معاشرے میں عیسائی موجود تھے. اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, میں اس کی گردن کاٹ دوں گا, بلکہ یہ تو اسی طرح اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے باقاعدہ نام لیا. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پہ اٹھائے گئے, اور یہ سوائے عیسائیوں کے اور کہیں سے نہیں آ سکتا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد کیا ہے, تو جن کے دل میں یہ شبہ بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سب نے اس وقت مانا, بلکہ یہاں تک کہا کہ ہمیں لگا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آج ہی نازل ہوئی, حالانکہ وہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس سے آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے. دوسرا اسی واقعے سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس میں ایک اور بات بھی ثابت ہوئی. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ مثال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو اس وقت سامنے موجود پڑا تھا, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان کا بھی عیسیٰ کی طرح رفع ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع جسمانی کے قائل وہ بھی نہیں تھے. بالکل, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا رفع جو ہے وہ جسم کے ساتھ مانے کہ ان کا جسم بھی آسمان پہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سامنے پڑا اور مثال وہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا, جب جوک در جوک عیسائی مسلمان ہوئے ہیں, مطلب اس سے پہلے میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے
ضروری ہے کیونکہ ایک ہمارا مخالف ہے وہ اس کے بارے اکثر جھوٹ بولتا ہے اس حوالے کے بارے. وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام اصل میں استدلال ہی یہی کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ عقیدہ نہیں تھا جو ان لوگوں کا ہے جو آج کل کے مسلمان ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں واضح لکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات مسیح کے قائل تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وفات کے بعد رفع ہوا، لیکن تم لوگوں جیسا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہاں موجود تھا. تو اس سے یہ شبہ نہ کسی کو پڑے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس وقت وہ عقیدہ تھا جو آج کے مسلمانوں کا ہرگز نہیں تھا. جیسے بٹ صاحب نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جسم ان کے سامنے وہ موجود تھا، وہ وفات کے بعد کا رفع کا قائل تھے. اور وہ بھی جو بعض دوسرے صحابہ کا موقف تھا، بعض جگہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، پھر اس کی بھی وضاحت ہوگی. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں شامل، جو وہ ایک دو صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو یہ بس میں اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں مزید. آپ وہ ہاں جب تک نکال لیں ماتا کماماتو والی، جب تک میں بات کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ اگر اس وقت بالفرض محال مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی عقیدہ تھا جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ رضی صاحب نے اور میں نے بھی کافی حد تک اس کی وضاحت کر دی کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا. لیکن اگر بالفرض محال ہم مان بھی لیں تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وفات انبیاء کی دلیل دی ہے تو وہاں پہ پھر کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولا، پھر سب نے اس کو تسلیم کیا. اگر ان کا سچ مجھ یہی عقیدہ ہوتا جو آج لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے قائل تھے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ یہ آیت تم کیسے پیش کر رہے ہو، یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی، اس میں تو آلریڈی استثناء موجود ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس میں وہ دلیل نہ ہوتی تمام انبیاء کی وفات کی، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرہ عرب جو ہے مرتد ہو گیا. ان میں سے جو بعض ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ نبی تھے تو یہ وفات نہ پاتے. تو حضرت جارود بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قول ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے دلیل ہی یہی پیش کی. انہوں نے نام لے کے پوچھا کہ موسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ نبی تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وفات پا گئے. انہوں نے کہا عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نبی تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے وفات پا گئے. انہوں نے کہا جیسے وہ نبی تھے وفات پا گئے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے وفات پا گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. یہ رضی صاحب آپ کو پڑھ کے تو ترجمہ اس کا کر دیں. ہاں جی، یہ میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، پھر مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک اہم حوالہ ہے کیونکہ ایک مخالف نے اس کے متعلق جھوٹ بولا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ بھی سامنے آ جائے. تو اس میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے روایت پیش کی کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتٌ، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ بھی فوت ہوں گے اور وہ بھی فوت ہوں گے. وقال، اور اللہ نے کہا وما محمد الا رسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. پھر وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جارود بن معلہ کی ہی یہ بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کا جو پہلا صفحہ وہ بھی میں مزید اس میں ایڈ کر دوں گا کیونکہ وہ میرے سے مس ہو گیا. بہرحال روایت میں وہ پھر کہتے ہیں ما شہادتکم علی موسیٰ، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا شہادت دیتے ہیں، کیونکہ یہ قبیلہ مرتد ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا قالوا نشہد انہ رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا شہادت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر حضرت جارود بن معلہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اللہ کے عبد اور رسول ہیں. عاشا کما عاشو و مات کما ماتو، وہ ان کی طرح زندہ رہے اور ان کی طرح وفات پا چکے. اب مسیح موعود علیہ السلام کا جو حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث کے متعلق جس کا بٹ صاحب نے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اس جگہ یہ خیال گزرتا ہے کہ اس آیت کے سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت
یہ مذہب تھا کہ باوجود مر جانے کے، یعنی وہ وفات کے وہ قائل تھے، وہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے۔ ہاں نزول کے متعلق یہ شبہ پڑ سکتے کیونکہ انہوں نے ان کا رفع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ایک ہی طور کا قرار دیا، اور جب کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اب تک پڑا ہے، تو وہ باوجود اقرار مشابہت کے کس طرح اس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ حضرت مسیح کا جسم آسمان پر چلا گیا۔ لیکن آیت کو سن کر یہ خیال بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس روز تمام صحابہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اہم بات کی۔ جو اصل روایت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا جو عقیدہ یہ ثابت نہیں۔ اگر آپ اس روایت کو بھی دیکھیں نا، میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، بہت اہم ہے، اس میں جو الفاظ ہیں اس سے بھی ثابت ہو جاتے کہ جو یہ عقیدہ ہے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا بھی ہو، اس واقعے کے بعد ان سب نے اس سے رجوع کر لیا تھا صحابہ نے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تاکہ وہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں۔ بچے میں اس کو کھولتا ہوں اگر آپ نے مزید اس پہ کچھ کہنا ہو۔ یہ مجھے لگ رہا ہے مل گیا حوالہ، الملل والنحل میں یہ روایت ہے، اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، خلط کی بحث اور رسل کی بحث سب کچھ اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ، اچھا رضی بھائی، یہ خلط وغیرہ کی بحث تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کچھ ایسے بزرگان دین گزرے جن کو الہام ہوتا تھا، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اشرف علی صاحب نے کہا کہ ابن العربی کو لوح محفوظ کا علم تھا، یا کچھ بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقدیر کے رجسٹر پڑھے ہیں، مطلب یہاں تک باتیں کی جاتی ہیں، یا اگر یہاں تک نہ بھی ہو تو الہام ہوتا ہے، تو اگر ان میں یہ غلط کنسیپٹ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں جسم سمیت، تو ان کو کوئی الہام وغیرہ کیوں نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنا عقیدہ کیوں الہام کے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں کیا؟ اس کا ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، بس میں ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں۔ اور جہاں تک خلط کی بحث ہے میرے بھائی، بہت آسان سی بحث ہے، اس میں ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ دیکھیں اللہ نے خود وہاں فرما دی کہ خلط کا معنی یا تو وفات کے ذریعے سے انبیاء اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، یا قتل کے ذریعے سے، کوئی تیسرا خلط نہیں۔ اب میں وہ آپ کو حوالہ ایک بار دکھا دوں، ایک سیکنڈ۔ وہ اصل میں ایک پاور پوائنٹ میں تھا، وہ اب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بعض بزرگان جو ہیں ان کو لوح محفوظ کا علم تھا، یا انہوں نے پتہ نہیں کیا تقدیر کے رجسٹر، یہ وہ کہتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے، پیروں کو ان کے مرید اڑا دیتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے نہیں ہیں، یہ ان کے ماننے والوں نے پھر ان کے متعلق یہ دعوے کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان دعووں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک قسم کے نبوت کے دعوے بنتے ہیں۔ لفظ بشک انہوں نے نبی نہیں استعمال کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتظار کرنا پڑتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ بتائیں، اور بعض دفعہ وہ کئی دن کا وقفہ بھی پڑ جاتا تھا جو آپ کے انتظار میں۔ لیکن وہ ان کے بزرگ ایسے ہیں کہ وہ لوح محفوظ سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، ان کو جبریل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اللہ سے ڈائریکٹ جبریل کا واسطہ بھی ان کو نہیں چاہیے، تو وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پیر نہیں اڑتے بیچارے، ان کے مرید جو ہے وہ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ باقی جو الہام ہے اللہ تعالیٰ اس امت میں اس کو خیر الامت کہا ہے، تو ایک طرف شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو اولیاء ہیں ان کو تو وہی کرتا رہے، لیکن اللہ نے وہی کا سلسلہ بند کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس امت میں بے شمار گزرے ہیں لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، لیکن ایک تو ہم نے بتا دیا کہ اس میں وہ کثرت نہیں ہے، اور دوسرا ان کو نبی کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا۔
تو الہام کا تو ہم خود مانتے ہیں کہ اس امت میں یہ انعامات جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے. ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو اب کلام نہیں کرتا. وہ پہلے بھی اس کی صفت تھا کلام کرنا، اور جو کلام نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بچڑا قرار دیا ہے یا بت قرار دیے. تو ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ نہ بچڑا ہے نہ بت ہے. وہ کل بھی کلام کرتا تھا، وہ آج بھی کرے گا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں. تو یہ جو انعام ہے اس امت میں پہلے بزرگوں کے ساتھ بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا. لیکن اس میں ہم نے شرائط بتا دی ہیں کہ ایک وہ کثرت غیب، اس پہ غلبہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کرتا، اور دوسرا اس کو نبی کہہ کے مخاطب نہیں کرتا. اس میں بد سے اور کاشی بھائی جلدی سے یہ روایت میں پیش کر دوں، پھر ایک مزید بات کرنی ہے اس پہ. وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب الملل والنحل، اس میں وہ بات آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انما رفع الی السماء کما رفع عیسیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اٹھایا گیا جس طرح عیسیٰ کا رفع ہوا. حالانکہ جیسے ہم نے کہا جسم وہاں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اس قول کے بعد انہوں نے یہ پیش کی آیت کہ وما محمد الا رسول، ان کے رد میں جو وہ بات کرے تھے. پھر اس میں آخر پہ فرج القوم الی قولی، اس قوم نے رجوع کر لیا اس قول سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں عیسیٰ کی طرح. تو وہاں پہ زندہ نہیں، ان کا رفع ہو گیا عیسیٰ کی طرح. تو وہاں پہ بھی قوم کا رجوع کا واضح ذکر ہے. اب جہاں تک کاشف بھائی آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے مجددین گزرے، دیکھیے یہ جو حیات وفات مسیح کا مسئلہ ہے نا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مجددین حیات کے قائل ہیں، بعض وفات کے قائل ہیں. ہم نے بہت سارے حوالے دکھائے ہیں، بلکہ جو 4 مذاہب ہیں ان میں امام مالک کا مشہور قول ہے کہ وقال مالک مات وہو ابن ثلاثین سنہ، کہ مالک کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ابن حزم کا بھی قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا. یہ جو بڑے بزرگان ہیں، آپ کو میں نے ایک حوالہ بھی بھیج دیں کہ اہل حدیث کے مشہور ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتابوں سے بھی ہم وفات مسیح ثابت کر سکتے. تو جب یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا اور احادیث میں واضح تھا کہ نزول مسیح ہوگا، تو بعض علماء نے آیات کی تعویل کر کے ان احادیث کو ظاہر پہ لے لیا، جبکہ درست بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان احادیث کی صحیح سمجھ و اس پہ غور کرتے کہ اگر قرآن میں وفات کا ذکر ہے، ان حدیث کی تعویل کریں گے نہ کہ آیات کی. تو یہ 2 طریقے اصل میں جس طرح یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا. ایک یہ کہ عیسائیوں کی شہرت اور طاقت کے ذریعے سے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ عقیدہ بھی آگے، جب عیسائی مسلمان ہوئے بڑی بڑی تعداد میں تو وہ اس عقیدے کو ساتھ لے. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو طریقہ جس کی طرف احمد بٹ صاحب نے اشارہ کر دیا وہ یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے دیکھا کہ دیکھیں قرآن میں تو واضح وفات کا، لیکن احادیث میں نزول کا ذکر ہے، تو انہوں نے احادیث کی تعویل کرنے کے بغیر قرآن کی تعویل کر دی. اس کا بھی قول ہمیں ملتا ہے بعض علماء سے، وہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعویل کی ضرورت تھی. بلکہ میں وہ دکھاتا ہوں، اتنی دیر بعد سے آپ کچھ کہہ دیں میں وہ حوالہ نکال دوں. ایک حوالہ میں نے بھیجا ہے جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ اسی وفات انبیاء پہ ہوا کہ سارے انبیاء جو ہیں وفات پا چکے ہیں. ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو روک کے کر دوں، پھر میں نے کہا چلے آپ کر لیں، تو وہ مجھے بھول گئی ہے، یاد آتی تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بٹ صاحب نے ابھی حوالہ بھیجا وہ میں دکھا دوں. یہ کتاب و سنت الفرق بین الفرق کے فرقوں میں جو اختلاف ہے، یہ کتاب و سنت پہ شائع ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلا اختلاف جو امت میں ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے مابین جو پہلا اختلاف واقع ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے متعلق تھا. ان میں سے ایک کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح اپنے پاس اٹھا لیا جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا. مگر یہ اختلاف اس وقت ختم ہو گیا اور سب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کر لیا. تو یہ بہت اہم حوالہ بات ہے، کیونکہ یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع ہوا، تو میں نے کہا اس کا کل ہی اتفاق سے مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے کل ہی اس کو بنایا.
اچھا بچے میں بلکہ ایک عربی کتاب تھی اس پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ امت میں کون سے اختلافات ہیں، انہوں نے بھی پہلا اسی کو ہی لکھا ہے۔ ہاں چلیں وہ اچھی بات ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں تھا، تو یہ دو ہو گئے مل کے۔ اسی طرح یہ جی جو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا نا کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے، ہاں جی وہ محترم جیسا کہ بتایا کہ خود ان کے بڑوں نے تسلیم کیا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں کے مسلمان اسلام لانے پہ ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی یہ تصور پہلے سے موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہاں پہ بھی رسول مسیح کی وہ احادیث دیکھی ہیں تو پھر اس کو وہ اسی عقیدے کے ساتھ انہوں نے مکس کر لیے۔ ہاں ایک بات جو میں اس وقت بھول گیا تھا دوبارہ یاد آ گئی، یہ نزول مسیح جو ہے یہ پیشن گوئی ہے، یہ مانتے ہیں نا اس کو آپ کہ نزول مسیح جو ہے وہ پیشن گوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنے بعد آنے کے، تو اس کو ہم پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اور پیشن گوئی کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر اس کی اصلیت کھلتی ہے، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہر ایک کا خیال ہے اس میں وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اب جن بزرگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، تو وہ نبی کے عہدے پہ فائز نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی اسی وقت دور کرتا۔ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کی تصحیح اللہ تعالیٰ کر دیتا۔ تو ان کا کیونکہ وہ مرتبہ نبوت نہیں تھا، اس لیے اگر ان سے وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو وہ کہہ لیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اجتہاد میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو تب بھی اس کا ثواب ہے۔ اگر انہوں نے نیک نیتی سے یہی سمجھا تو یہ ان کے اجتہاد کی غلطی تھی، اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا، جب تک آ کے اس عقیدے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح نہیں کیا۔ ہم یہی کہیں گے کہ پہلوں کو اجتہادی غلطی لگی ہے۔ بالکل، وہ میں WhatsApp حوالے بھی دکھا دیتا ہوں بعض تاکہ وہ بھی سامنے آ جائیں۔ اسی موضوع پہ میرے پیارے بھائی بہت سارے علماء نے اس کا ذکر رضی کیا، صاحب میں جب تک آپ وہ والے نہیں کہتے ایک ٹیکسٹ ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ وہ صحیح ہے، کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی عبارت کا غلط معنی لے رہے ہیں۔ میں آڈینس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی کے بارے میں غلط مطلب بتا رہے ہیں۔ مطلب حبیب الرحمان صاحب اگر تو آپ دیوبندی ہیں تو آ جائیں کسی دن تہذیب الناس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کا سوال کا جواب بھی انہوں نے اس بات سے شروع یہ کیا ہے کہ اہل فہم کے نزدیک اس کا مطلب جو ہے وہ آخری نہیں ہے، ہاں عوام کے نزدیک اس کا مطلب آخری ہے۔ تو اس میں ہم نے کون سی غلط بات بیان کی؟ اس کا پہلا صفحہ ہی کھول لیتا ہے تہذیب الناس کا، وہ عوام کا خیال بتا رہے ہیں۔ اور عوام اگر آپ دیوبندی ہیں تو عوام کے عقیدے کی مثال جو اشرف علی تھانوی نے اپنے ملفوظات میں لکھی ہے، وہ جب نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تو اگر آپ خواہش کا اظہار کریں گے تو میں بتا دوں گا۔ جزاک اللہ بچے۔ تو کاش بھائی یہ آخری حوالے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ بات لکھی، وَإِنَّمَا احتاج المفسرون الى تأویل الوفات، کہ مفسرین کو یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے وفات کی تعویل کی، کیونکہ احادیث میں کہ نزول مسیح آسمان سے ہوگا۔ اگر آپ علماء کی کتابیں دیکھیں انہوں نے واضح طور پہ یہ بات لکھی کہ یہ جو بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا 33 سالوں پہ، جیسے شرح علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ روا ان النصارى، یہ نصارہ کی روایات ہیں۔ پھر زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں وَأَمَّا مَا ذُكِّرَ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَلَهُ 33 سنہ، کی یہ جو پیش کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ 33 سالوں پہ عیسیٰ کا رفع الی السماء ہو گیا، یہ بات ہمیں کوئی اتھینٹک روایت سے ہمیں نہیں ملتی۔ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا۔ امام عبید اللہ سندھی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو صحابی تھے ان سے ہے۔ تو بہت لوگوں نے اپنا موقف اس پہ پیش کیا۔ رشید رضا نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں لیس فی القرآن نص صریح علی ان عیسی رفع بروحہ وجسدہ الی السماء ولیس فیہ نص صریح بانہ ینزل من السماء وانما ہی عقیدۃ اکثر النصارى، یہ اکثر نصارہ کا عقیدہ ہے۔ وقد حاولوا فی کل زمان منذ ظہور الاسلام بثھا فی المسلمین، کی ان کے ذریعے سے پھر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو یہ جماعت کا بھی یہی موقف ہے، اور یہ ہم نے آپ کو دوسروں کے حوالے سے بھی دکھا دی ہے بات کہ یہ کوئی قرآنی عقیدہ نہیں۔ لیکن کاش بھائی اس پہ آپ بھی
اپنا موقف ہمیں بتائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اب وقت دیتے ہیں۔ جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پہلے سے عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک غلط عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، تو جب قرآن پاک میں یہ بیان ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کر کے سمجھایا کیوں نہیں؟ مطلب یہ ایک چیز پہلے سے اختلافی ہے تو اس کو تو پھر بہت ڈیٹیل میں بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ نہ قتل ہوں گے نہ سلیب دی جائے گی، تو اگر اس میں ہم یہ مان لیں کہ ان کو موت دی جائے گی تو یہ بچانا کیسے ہوا پھر؟ مطلب اگر وہ قتل بھی نہیں کر سکتے، سلیب بھی نہیں دے سکتے اور موت دے دی جائے گی، تو پھر یہ بچانا تو نہ ہوا، یا تو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے۔ تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جی بٹ صاحب، بٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ نہیں، میں تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں مسٹر کاش پہ یہ ہمارا پورا مقدم ہے۔ آپ نے کہا یہ اختلاف رہا ہے تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں دور کیا؟ اسی کی وجہ سے ہم 30 آیات سے زیادہ آیات پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب اختلاف اصل میں 3 تھے، یہودیوں کے اور ایک تھا خاص عیسائیوں کا، عیسائیوں کے اور بھی تھے کفارہ وغیرہ کا۔ اس کا بھی آپ دیکھیں کفارہ کا اتنا بڑا عقیدہ ہے اس نصارہ کا، لیکن اللہ نے اس کا کیسے حل کیا قرآن میں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ ادھر عیسائیوں کا بھی نہیں ذکر کیا، بس عام اصول پیش کرتی کہ کوئی کسی اور کی جو برڈن ہے وہ نہیں اٹھاتا۔ اب جہاں تک یہ کہ اللہ نے کیوں نہیں اس کو کلیئر کیا، بالکل کیا ہے، اور جو آیات پیش کریں گے ابھی آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے کیا اختلافات تھے۔ اگر آپ سورہ نساء کو کھولیں، قرآن کریم کو کھولیں، بلکہ میرے سامنے قرآن پر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں کیا ہو رہا تھا، یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے اختلافات پیش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ آیت 154 سے دیکھیں، ہم بسم اللہ کو شمار کرتے تو اس کو آپ دیکھ لیں 153 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہمیں جو کتاب ہے آسمان سے آپ ہمارے لیے لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا۔ پھر ان کا آگے اعتراض آتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا بہتان حضرت مریم علیہ السلام پہ کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نعوذ باللہ من ذالک غیر جائز تھی، یہ ایک اعتراض ہوا۔ پھر وہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور وہ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ دو اعتراض تھے ان کے۔ یہودیوں میں دو گروہ تھے، ایک کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے صلیب پہ لٹکایا، ایک کہتے تھے ہم نے صلیب پہ ان کو مارا۔ دونوں کا نتیجہ یہ تھا یہودیوں کے ہاں کہ وہ ملعون تھے نعوذ باللہ، اور ان کی روح کا رفع نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ نہیں ان کا روح کا رفع ہوا تھا، انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ صلیب پہ وفات دی، وہ ہمارے قریب تھے، نیک تھے۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع ہوا، اللہ نے اس کا بھی رد قرآن میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اس کا رد کیا۔ اللہ نے لفظ ہی استعمال کیا توفع کا لفظ۔ اب توفع کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے اور جسم زمین پہ رہتا ہے۔ تو حکمت یہ تھی کہ یہ لفظ استعمال کر کے ان کا باطل نظریہ کا رد کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ جیسے میں نے آپ کو اٹونمنٹ کی مثال دی، وہ اتنا بڑا معاملہ، یہ کفارہ اس کو کہتے ہیں، اس کا کیسے اللہ نے رد کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انبیاء کو گنہگار کہا گیا بائبل میں، اب اللہ نے ہر نبی کا نام لے کے اس کی تطہیر اس طرح نہیں کی، ٹھیک ہے، بعض اوقات بس یہ اشارہ دی کہ انبیاء ہیں ہی معصوم، تو ان سارے اختلافات کا حل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کو بچا لوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا سورہ آل عمران میں بر رفع اللہ علیہ کی ایک سورت پہلے اللہ نے فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا، میں آپ کو طبعی موت دوں گا، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے۔
تو وہاں پہ اللہ نے صراحتاً کہہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری عمر ان کو ملے گی، پھر ان کا روحانی رفع ہوگا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ تو اللہ نے ادھر بھی جواب دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص صریح کے طور پہ کہہ دیا فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی دنیا میں آپ نے رہنا، ادھر ہی وفات ہوگی۔ وہاں بھی نص صریح سے ثابت ہو گیا کوئی جسمانی رفع نہیں ہوا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارک سے ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ بتا دیا، اس میں بھی واضح کر دیا کہ کوئی رفع جسمانی نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، میرے پہ سلامت ہے جب میں پیدا ہوا، جب میں فوت ہوں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب میں قیامت پہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بھی نص سے سری ہے۔ پھر فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، کیا قیامت پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے علیحدگی کے لیے جو لفظ استعمال کیا توفیتنی، جب آپ نے میری روح قبض کر لی، مجھے پورا لے لیا، مجھے وفات دے دی۔ جب اللہ کس چیز کو پورا لیتا ہے، قرآن میں واضح روح کو لیتا ہے وفات پہ۔ تو یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت پہ بھی جو ان کا قول درج ہے، واضح ہے کہ وفات ان کی ہوئی، جسم یا رہا، روح قبض ہوئی، اس کے بعد وہ دنیا میں واپس نہیں۔ تو قرآن میں اگر کسی نبی کی وفات کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے۔ جی اچھا، ابھی بٹ صاحب نے کہا ہے کہ جو پہلے جو گزر گئے وہ غلطی پر تھے، اور مجتہدین کو غلطی پر بھی جو ہے وہ نیکی ملتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو بھی ہیں، تو یہ بھی انہی کے ماننے والے ہیں، تو انہی کی وجہ سے یہ بھی غلطی پر ہوئے، تو پھر ان کے وہ غلطی پر ہیں تو پھر یہ کفر پر ہوں گے یا پھر یہ غلطی پر ہوں گے؟ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب اگر کوئی کاشف بھائی بندہ ایک سوال کر لیں تاکہ پھر ہم جلدی سے اس کو ایڈریس کریں، پھر آپ اگلا سوال کریں، ٹھیک صحیح ہے ہے؟ چلیں۔ تو اس پہ پہلی بات یہ، قرآن نے ہمیں اتنی بار کہا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی، جو اللہ نے بات کی اس کی پیروی کرنی ہے۔ کل کو یہودی کہیں گے ہمارے اسلاف کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ نہیں، اور وہ نیک اسلاف تھے، ہم نے ان کی پیروی کر دی، اللہ ان کو رد کر دے گا۔ تو بات یہ میرے پیارے بھائی کہ یہ مشہور قول ہے، حد ہمیشہ اتمام الحجت کے بعد لگتا ہے۔ جب امام مہدی آگے، جب حکم و عدل آگے، انہوں نے وضاحت سے اس مضمون کے اوپر بحث کی اور ثابت کر دی قرآن اور سنت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب ہمیں حق نہیں کہ ہم کہ نہیں ہمارے بزرگان نے کچھ اور کہا تھا۔ اس طرح تو امت گمراہ ہو جائے گی پھر، اور ہوئی ہے کہ بزرگوں کی پیروی میں ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔ تو جو بزرگان ہیں وہ پہلے فوت ہو گئے، ان کے متعلق اللہ نہیں ہمیں پوچھے گا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، اور آپ نے جو آپ کو حق آیا ہے آپ کو تو اس کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ تو جو پہلے آئے تھے ان کو یہ اتمام الحجت اس طرح نہیں پیش ہوئی جس طرح آج کل کے بریلوی دیوبندیوں کو اب واضح ہو گیا، کوئی اس موضوع پہ جماعت کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتا، یہ آپ کو بات کا علم ہوگا۔ تو ان کی غلطی کی نہیں پیروی کرنی، نہیں تو کل کوئی کہے گا کہ بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، جہاں پہ علماء نے ذکر کی کہ بعض صحابہ نے غلطیاں کی ہیں بعض موقف پہ، اب ایک صحابی کی غلطی ہم لے لیں، نہیں وہ صحابی تھی تو ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، ایسے تو نہیں کام چلے گا۔ ہم نے قرآن احادیث کی پیروی کرنی ہے۔ اگر قرآن حدیث میں بعض عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ نہیں تو اگر آپ دیکھیں امام قرطبی رحم اللہ لکھتے ہیں اکثر علماء کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو ذبیح ہے، جن بچے کے متعلق قرآن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رویا دکھائی، وہ اصل میں جو ذبیح ہے جن کو ذبح کر رہے تھے وہ اسحاق تھے۔ یہ اکثر علماء کا موقف ہے، لیکن اصل میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب آج کو یہ نہیں، اکثر کہتے تھے اسحاق ہے تو میں نے علماء کی پیروی کرنی ہے، تو یہ صحیح نہیں، یہ رویہ ہی غلط ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام نبیاں ہیں، وہ نبی تھیں، اب ہم ان کی پیروی تو نہیں اس میں کر سکتے۔ بعض علماء کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ ساکن ہے، اور وہ قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، اب کیا ہم کہیں گے ہم یہ سائنس کا انکار کر کے ان کی پیروی کریں گے؟ بعض علماء نے یہاں تک عقائد رکھے کہ جیسے آیات منسوخ ہیں، ہزاروں آیات منسوخ ہیں، شاہ ولی اللہ سے 5 تک لے آئے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں کیونکہ پہلے 1000 آیات منسوخ تھی لوگوں کے
خیال میں، اور اب شاہ ولی اللہ نے 5 کر دی، ہم 1000 والوں کو مانیں گے، وہ ان سے پہلے نہیں، جب مسیح موعود آئے انہوں نے ان 5 کا بھی حل کر دیا۔ تو جو حق ہے اس کی پیروی کرنی ہے، بزرگوں کی پیروی کا حکم قرآن میں نہیں کیا۔ ابھی بات سے اگر آپ آگے واپس اس پہ آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ اہم اس میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے لاسٹ پہ بات کی ہے نا کہ بزرگوں پہ، اس کی تو شدید مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو قرآن مجید نے اسی بات کا رد کیا ان کا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باوج داداد کی پیروی کریں گے، کیا وہ غلط ہے؟ تو اسی کا رد کیا ہے قرآن نے۔ اب دیکھیں کہ اگر اس طرح کی استدلال کرنے ہو تو یہودی کل کہہ سکتے ہیں کہ خود آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اس میں ہر چیز کا ذکر تھا، اس میں ہدایت اور نور بھی تھی، تو ہم تو جی اسی کو مانیں گے۔ جب اس میں ہر چیز موجود ہے تو پھر ہمیں قرآن ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کا یہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جائز ہے؟ نہیں، ہاں اس وقت تک جائز ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو انہوں نے وہ سارا ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا اور اس کو آپ نئی شریعت کہہ لیں، اور جب نئی شریعت دی تو پھر اس کی پیروی کرنی لازمی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کو جو شریعت دی تھی وہ مکمل ہمارے لیے، اس میں تو ہر چیز کا بیان ہے، تو جب ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ استدلال اس وجہ سے غلط ہو جاتا ہے کہ جب جیسا کہ رضی صاحب نے کہا ایک حکم نے آ کے قرآن سے استدلال کر کے قرآنی آیات سے واضح کر دیا کہ یہ عقیدہ تمہارا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر رہا ہے، اس میں ایک لفظ جو ہے وہ عام طور پہ بلکہ 2 چلے، لیکن اس میں جو بنیادی لفظ ہے وہ توفع ہے، اس پہ عام طور پہ بحث ہوتی ہے۔ تو توفع کا آپ کوئی بھی معنی لے لیں، قرآن سے نکال لیں توفع کا معنی کیا ہے۔ اس میں اگر جسم لیا جاتا ہے، کسی ایک آیت میں بھی بتا دیں کہ توفع میں اللہ تعالیٰ نے جسم بھی لیا، تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے توفع میں لی ہے اسی کا رفع کیا۔ جب اللہ تعالیٰ توفع میں لیتا ہی روح کو ہے اور اس لینے کو پورا کہتا ہے، وہ سورۃ زمر کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توفع کرتا ہے کب، یعنی کہ تمہیں پورا لیتا ہے کب؟ نیند کے وقت اور موت کے وقت۔ تو نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جسم چھوڑ دیتا ہے اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جسم چھوڑ دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا لیتا ہوں تو اس میں جسم مراد ہی نہیں، صرف روح کے لینے کو وہ پورا کہتا ہے۔ اب آپ زبردستی اس میں جسم گھسیڑے تو یہ آپ کی زیادتی ہے قرآن پہ۔ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتے پورا اس کا مفہوم لے لیں، بلکہ میں تو لیتا ہی اس کا مفہوم پورا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں پورا لیتا ہوں تو رفع وہ صرف روح کے لینے کو کہتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لیا اسی کا رفع کیا اس نے۔ جس چیز کو اس نے لیا نہیں اس کا رفع کیسے کرے گا؟ تو جسم جب وہ توفع میں لیتے ہی نہیں۔ دوسرا آپ نے کہا جی حفاظت کا وعدہ کا پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی تسلی دی ہے کہ یہ تمہیں مارنے پہ قادر نہیں ہوں گے، تمہاری وفات میری طرف سے ہوگی اور میں ہی تمہیں وہ سلیب سے بچاؤں گا۔ اور اسی کا رد کیا ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم نے مار کے سلیب پہ چڑھایا یا سلیب پہ چڑھا کے مارا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رد کر دیا، اور حقیقت میں صرف ایک کا رد کیا ہے، ماں کا تعلق ہو یقیناً کہ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو ان کا دعویٰ کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو جو حفاظت کا وعدہ تھا کہ دشمن قادر نہیں ہوں گے تمہیں مارنے پہ، افائی ماتا او قتلا، یا موت ہے یا قتل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی، ان کی ہاتھوں سے نہیں ہوگی، وہ تمہیں قتل کرنے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا وہ حفاظت کا وعدہ، ان کو بعد میں زندگی دی۔ دشمن کی تو کوشش تھی اس وقت ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی، تو وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ باقی انبیاء پہ بھی جب اس طرح کی آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی اسی زمین میں ہجرت کروا کے تو ان کی حفاظت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے لگا، تو آسمان پہ چلے گئے تھے وہ۔ اور خود جن کی طرف سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے سمت
اور اس کے لیے مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے. جب اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، تو اس کی طرف ہجرت ہو نہیں سکتی، اس کی طرف رفع ہو نہیں سکتا. وہ درجات کی بلندی ہوگی. اور اللہ کی ایک جو صفت ہے وہ رافع بھی ہے. اور خود قرآن میں ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو توفع کرتا ہے. تو جب سے وہ اللہ ہے تب سے وہ توفع کر رہا ہے. کوئی ایک مثال بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ توفع میں اس نے جسم لیا ہو. میں نے تو آپ کے سامنے پورا قرآن رکھ دیا. اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ توفع ہے تو اس لیے پورا لیا تو جسم بھی میں نے شامل کرنا، تو وہ قرآن پہ زیادتی کرتا رہے. ہمارا کام تھا بات کو کھول کے بیان کر دینا. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کر دی، اور آج ہم نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. جی مطلب جزاک اللہ بت سے جی بہت آپ نے اہم باتیں کی. جی کاشی بھائی، اور اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو. جی اصل میں 2-3 سوال ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہوئی ہے ابھی. ایک تو ہاں جی، یہ اس سے اباء پہلے اجداد کی کاشی بات. بھائی آپ تو ہمیں اس یہ میں بھی یہ ہے بتا سکتے ہیں، بس ایک سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا پتہ بھی لگے کہ پاکستان میں کس وجہ سے یہ آپ کا رجحان اس طرف آئے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. بس ذاتی طور پہ اگر نہیں. آپ دوسری بتانا بات چاہیں. رضی صاحب یہ بھی ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے ہاں یا جی، نہیں آئی. اصل میں جو ہے نا یہاں پہ میرے کچھ، میں نام نہیں لوں گا، لیکن لوکلی میں کہہ لیں کہ کچھ احمدی حضرات ہیں تو ان سے بات ہو جاتی ہے میری. تو اس کے بعد سے پھر یہ چیز ہے تو وہ مطلب ان سے بات کر کے کوئی جواب مجھے صحیح مطلب نہیں مل سکتے تھے. تو پھر میں اس لیے یہ لائیو پہ جو میں نے دیکھ لیا یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا. اچھا اس میں نہیں، میں ابھی بٹ صاحب نے کہا جو ہم نے بات کی ہے وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، تو میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اسی میں نے جو ہے نا ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. تو وہ تو پھر آباء و اجداد ہی ہو سکتے ہیں. تو اگر تو ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ تو اکثریت آباء و اجداد غلطی پر نہیں بلکہ کافر ہو چکے تھے، وہ شرک کر رہے تھے. تو پھر ان کے ماننے والے بھی ان کے پیچھے ہی جائیں گے. تو یا تو پھر اگر ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کفر پر ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ہم بھی اسی طرف جائیں گے. پھر اگر وہ غلطی پر ہیں تو پھر ہم اتنے صریح کفر میں کیسے ہوئے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ جب نئی شریعت آ گئی تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کو فالو نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کو فالو کریں گے. تو یہاں پر تو نئی شریعت کی بات ہی نہیں ہے بلکہ پہلی شریعت کوئی اور مضبوط کرنے کی بات ہے. تو اگر آج کی ڈیٹ میں لیٹ سپوز کوئی دیوبندی بریلوی حدیث ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، تو کیا وہ بھی کافر ہوگا؟ اور رضی بھائی نے کہا کہ اتمام حجت پہ بات آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب مسیح موعود نے آ کے کہہ دیا، مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ بتا دیا سارا کچھ. تو اتمام حجت تو تب ہوگا نا جب ان کی بات بالکل ایگزیکٹ ساری کسی تک پہنچے گی. تو ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی تک میری تبلیغ نہیں بھی پہنچی تو بھی وہ مرا تو کفر پہ مرا ہے، ایون کہ ان کے بچوں تک کا جنازہ نہیں ہو سکتا، مطلب وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن اس میں آپ نے کچھ باتیں مکس کی ہیں. ایک طرف تو آپ نے کہا کہ ہمیں پہلوں کے راستے پہ چلنے کی ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تو آپ یہی مانتے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں وہ انعامات بھی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہاں پہ آباء و اجداد کی پیروی کا نہیں کہا. اور آباء و اجداد کی پیروی کا میں نے بتا دیا کہ یہ کفار کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے خواہ وہ گمراہی پہ بھی ہوں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ وہاں تو نئی شریعت کی بات تھی تو یہاں پہ شریعت، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یہاں پہ نئی شریعت کی بات نہیں. مہدی اور مسیح کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اسلام کو دوبارہ اس حالت میں نافذ کرے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اسلام کو اس کے حقیقی معنوں میں اس نے نافذ کرنا ہے، اسلام کی نشات ثانیہ کرنی ہے اس نے. تو جب قرآن کی اتنی واضح آیات سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع نہیں ہوا، ان کی وفات ہوئی ہے دوسرے انبیاء کی طرف، اس لیے کہ جو عام قانون ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے تو دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں وفات پا جاتے ہیں. دلیل اس کے ذمے ہے، اور جب اس طرح کا کوئی خاص دعویٰ ہے تو پھر
دلیل بھی اسی قوت کی ہونی چاہیے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آیا لیکن وہ 2000 سال سے زندہ ہے تو دلیل ان کے ذمہ ہے. لیکن الٹا ہم آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ جیسے دوسرے انبیاء تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انبیاء تھے. جیسے ان کے لیے قانون تھے ویسے ہی ان کے لیے بھی قوانین تھے. جیسے وہ زندہ رہے اور وفات پا کے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس قرآن نے اس کا ذکر کیا. اس کے باوجود اگر کہیں کہ نہیں قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے لیکن ہمارے بعض بزرگوں کا کیونکہ یہ عقیدہ تھا لہذا میں تو بزرگوں کی مانوں گا، تو پھر آپ قرآن کو چھوڑ کے پھر بزرگوں کی مان رہے ہیں. تو اگر آپ اسی کو بنیاد بنا کے تو انکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. مطلب ہمارا کان تک کھول کے بات کو بیان کر دیں، وہ ہم نے کر دیا. باقی جو آپ نے کہا کہ اتمام حجت کس پہ کب اتمام حجت ہوتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہم کہہ دیتے ہیں. یہ لفظ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں اس پہ واقعی اتمام حجت ہو گیا تھا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. لیکن اس میں جو آپ نے کچھ باتیں مکس کی ہیں کہ جنہوں نے میری دعویٰ نہیں بھی سنا وہ بھی کافر ہے، مطلب وہ اور بحث ہے. اس کا تعلق اس بحث سے نہیں ہے. وہاں پہ بھی جو بحث کی گئی ہے اصل میں وہ کافر اور مسلمان کی گئی ہے کہ یا تو ایک مسلمان ہے جو ایمان لے آتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور جو انکار کرتا ہے اس کو کافر کرتے ہیں. اب جو ان جزائر پہ رہتے ہیں جہاں پہ ابھی تک علم کی روشنی نہیں پہنچی یا جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا ان کو آپ کافروں کی لسٹ میں گنتے ہیں یا مسلمانوں کی لسٹ میں گنتے ہیں؟ چھوٹا سا بتا دیں مجھے کہ جن تک ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام نہیں پہنچا ان کو جب آپ ذکر کریں گے تو مسلمانوں میں ذکر کریں گے یا کافروں میں کریں گے؟ ان کا ذکر کافروں میں ہی ہوگا. تو یہی مضمون وہاں پہ بھی بیان کیا گیا جس کو آپ کو غلط طریقے سے بتایا گیا کہ جی احمدی یہ کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی صرف کافر اور مسلمان دو کی کیٹیگری تھی. تو اس میں جو ایمان لے کے آئے ان کو مسلمان کہا اور جو انکار کیا چاہے انہوں نے نام بھی نہیں سنا. آپ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا لیکن اس کے باوجود ان کو کافروں کی کیٹیگری ایمان والوں کی کیٹیگری میں اسی وقت شامل کریں گے چاہے انہوں نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو جب وہ ایمان لے کے آئیں گے. تو اس لیے آپ نے وہ دو باتیں مکس کی ہیں اور یقیناً آپ نے کسی سے سنی ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. بات سے میں بس ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کاشی بھائی نے یہ بات کی نا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے کہ ہمیں ان انعام یافتہ کی راہ پہ چلا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بھی ہمیں وہ بھی ہمیں اس کی بھی ہم پیروی کریں. یہ نہیں اس میں دعا بلکہ اس میں اہم بات یہ کہ جو گروہ ہیں ان پہ جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ہمیں عطا کریں نہ کہ ہم ان کے خطا جو ہیں ان کی بھی پیروی کریں. جیسے بات سے میں کہا قرآن میں واضح کہ یہ دوسرے کہتے تھے کیا ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کفر پہ تھے یہ بھی آپ کا غلط فہم ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں واضح طور پہ یہ بات فرما دی ہے کہ وہ جو مجددین ہیں وہ کفر پہ نہیں تھے، وہ معذورین ہیں عند اللہ. وہ میں حوالہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. مسیح موعود نے کہا انہوں نے نیک نیتی سے اجتہاد کیا ہے اور ان پہ کوئی وہ معاف کیے جائیں گے. یہ اس کی عربی عبارت ہے. اعظم مسیح فرماتے ہیں اما المتقدمون من المسلمین فلم یستر منہم هذا القول الا على طریق الاثار والاثرا فہم قوم معذورون عند الہدرا. وہ اللہ کے ہاں معذور ہیں ان کے خطا کی وجہ سے کیونکہ ان کا جو خطا تھا وہ اجتہاد تھی ایک پیش گوئی کے متعلق، اور پیش گوئی کے متعلق اجتہادی خطا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے لیے جیسے بچہ نے کہا ان کو ثواب ملے گا. ہاں اگر وہ نیک لوگ زندہ ہوتے وہ پیروی کرتے مسیح موعود علیہ السلام کی جہاں پہ ان کا اجتہاد کا تعلق ہے وہ اس کے لیے معاف ہے. یہ پیش گوئی تھی آخری زمانے کے لیے. انہوں نے اس پہ بعض باتیں کی، اکثر نے اس کو متشابہات میں گنا دیا. وہ بھی حوالے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ہمارے بزرگان نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی ہم نے بھی یہ غلطی کرنی. آپ نے دیکھنا ہے حضرت مرزا صاحب نے کیا کہا آیات میں کیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کیے قرآن بخاری سے اور اجماع صحابہ سے، کیا یہ صحیح ہے یا جو علماء باتیں کرتے ہیں. اگر قرآن صحیح ہے ٹھیک ہے جو کہ ہے
اور مسیح موعود کی بات صحیح ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، پھر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بہت اہم حوالہ دکھانا چاہتا ہوں جس میں ابن قیم رحم اللہ نے ایک بہت اہم بات کی ہے، جس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ یہ ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں انہوں نے بہت اہم بات کی، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے نا علماء کی پیروی کا، اسی وجہ سے اکثر گمراہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ کو یہی کہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا، اس لحاظ سے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں حلال ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو وہ کہ حرام ہے وہ اس کو حرام کرا دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ تھی کہ یہود نصارہ کی طرح اپنے علماء کو خدا نہیں بنانا۔ یہ الفوائد کا حوالہ ہے، ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کل فی الجانب الذی فیہ اللہ و رسولہ، کہ اس طرف ہو جاؤ جس طرف اللہ اور رسول ہیں، وَإِن كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، یہ بھی اگر ہو کہ پوری دنیا، آباء و اجداد تو دور کی باتیں کہتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری انسانیت، اور ایک طرف اللہ اور رسول ہو، آپ نے اس طرف جانا ہے۔ تو کاش میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، جو دلائل بٹ صاحب نے آپ کو دیے، ہم نے دیے، اس میں کیا ہم خطا پہ؟ اگر ہم خطا پہ آپ دکھا دیں تو ہم کہہ دیں گے ہم صحیح نہیں، ہم آپ کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اور وہی صحیح ہے، پھر آپ کو اس طرف آنا پڑے گا۔ نہیں تو قیامت پہ اگر اللہ آپ کو پوچھے، آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اے اللہ اصل میں ان عالم نے یا الیاس قادری نے یا محمد علی مرزا نے یا غامدی صاحب نے یہ بات کی تو میں نے ان کی پیروی کر دی۔ یہ پھر وہاں پہ ممکن نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ چیز میں نے سنی ہوئی ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں، میں نے تو کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی ہے مرزا صاحب کی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ غلطی پر ہے، مطلب جو پہلے مجددین ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس عقیدے میں جو ہے وہ حیات عیسیٰ کے قائل تھے۔ تو اس میں شارٹ سا ایک نہیں، اگر یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے مسیح موعود علیہ السلام پہ۔ مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہا یہ کہ میرا یہ عقیدہ قرآن سے ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب بھی آپ نے دلیل پیش کی قرآن کی، ساتھ ہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ بخاری میں روایات ہیں، وہی ہم پیش کرتے جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے وفات کا ذکر کیا کہ ان کی وفات ہوئی، پھر ان کے لوگ گمراہ ہیں، اور میری وفات کے بعد میں لوگ گمراہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا بخاری کتاب التفسیر میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی روایات پیش کی کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 سالوں پہ ہوئی، اور یہ صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معجم الکبیر میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ابن حجر نے ان کے راوی کو کی تصحیح کیا ہے، نواب صدیق حسن خان نے بھی ان کو صحیح کرا دیا رجال کو جو اس روایت میں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو ہے ہی قرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ سے۔ بلکہ مسیح موعود کا ایک قول ہے، وہ بھی میں پڑھتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں بد سے بھی اس جو یہ غلط اعتراض کسی نے کیا ہے اس کی بھی مزید وضاحت کر دیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت اہم قول ہے جو مجھے خاص طور پہ بہت پسند آیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قول خدا، رویت نبی اور اجماع صحابہ، یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی تھی۔ قول خدا قرآن کریم میں وفات مسیح کا ذکر آ گیا، رویت نبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو آپ نے تمام انبیاء کی ارواح دیکھی جو فوت ہو گئے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم انہی میں شامل تھے جو فوت ہو گئے، اور اجماع صحابہ، یہ تین باتیں آپ نے کی۔ اور مختلف کتابوں میں آپ اس میں ایک چوتھی بات بھی ایڈ کرتے ہیں، امام بخاری رحم اللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے وفات مسیح کے لیے۔ جی بات سے ہاں جی بت صاحب آپ میوٹ پہ ہیں۔ نہیں محترم، آپ نے کافی حد تک وہ بتا دیا ہے، اس میں اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، رضی صاحب نے بھی اور میں نے بھی،
کہ یہ مستقبل کی پیشن اچھا گوئی ہے۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیں اس میں یہ جو ہے نا ہم نے سنا ہوا ہے کہ مرزا صاحب وہ بھی پہلے جو ہے وہ حیات مسیح کے قائل تھے۔ میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اب جیسا کہ رضی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور پیشن گوئی اس کے ساتھ یہ متشابہات میں سے بھی ہے، تو اس لیے متشابہات کی وجہ سے اگر کسی کو غلطی لگی ہے، اور پیشن گوئی کا بتایا ہے کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس کی حقیقت نہیں کھلتی، تو اس میں غلطی کا امکان ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، اس کی بھی حقیقت جب وہ پوری ہوئی ہے تو کھلی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا رہا ہوں کہ میری ہجرت کا مقام جو ہے وہ یمامہ، لیکن بعد میں وہی جو ہے وہ مدینہ ثابت ہوئی۔ تو پیشن گوئی کیونکہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، اور اجتہادی غلطی کا امکان ہوتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر ان بزرگوں سے بھی ہوئی ہے تو ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک مستقبل کی بات ہے، جب تک وہ حقیقت نہیں کھلے گی ان کو بھی اگر غلطی لگی ہے تو اس لیے وہ معذور ہے۔ اور وہ جو انہوں نے اپنی سمجھ سے ایک نظریہ بنایا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی اجتہادی خطا کی نہیں جائے گی، کہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اسی کتاب میں مجھے عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، تو میں نے بھی اس پیشن گوئی کے ظاہر پر رکھ کے تو جو ایک عام عقیدہ تھا وہ بیان کیا، حالانکہ اسی کتاب میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح کہہ کے بھی پکارا گیا ہے۔ تو ایک طرف وہ بتا دیا کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو مسیح ہے، اور دوسری طرف اس میں کیونکہ ان کا ایک عام جو وہاں پہ موجود لوگ تھے ان کا ایک عام عقیدہ تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کو اس کے ظاہر معنی پہ رکھ کے تو یہی تعویل کرتے رہے کہ اسی عیسیٰ نے آنا ہے، یا حیات عیسیٰ کے قائل، جیسا کہ آپ نے کہا۔ لیکن جب اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دی تو وہ بات ختم ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجتہادی غلطی کی تو جب وہ ہجرت کی تو اس وقت پتہ چلا، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ آپ نے جو اجتہاد کیا ہے کہ وہ یمامہ ہوگا، وہ یمامہ ہی تھا رضی صاحب؟ ہاں جی بچے ہاں یمامہ کی ان کو یمامہ، لانا تھا۔ میں ایک دم سے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ الجھن سی ہوئی ہے، تو میں نے کہا بہتر میں پوچھ لوں۔ جب تک وہ ہجرت مدینہ میں کی نہیں تب تک آپ پہ وہ حقیقت نہیں کھلی، تو اس لیے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ بھی ایک پیشن گوئی کی حقیقت نہیں کھلی تو اس میں قابل اعتراض بات کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ 7 زمینیں اور ان 7 پہ نبی آتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، بعضوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعضوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ یہی بحث تھی جس کا جواب قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس کی صورت میں دی ہے۔ اگر کچھ زمینیں ہیں تو واللہ علم وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام جاری ہے، ہم اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ جی اچھا، مرزا صاحب کے آنے کے سے پہلے تو یہ حدیث جو ہے وہ موجود تھی، تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی؟ یہ 7 زمینوں والی، جی جی میں وہی محترم کہہ رہا ہوں، میں نے تو بتایا گا آپ کو کہ یہ حدیث موجود ہے، اس کو بعضوں نے ضعیف کہا ہے، ضعیف کہہ کے رد کی ہے، بعضوں نے اس کی تعویل کی اور اس کے صحیح مانا ہے۔ اور قاسم نانوتوی صاحب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے انہوں نے پوری کتاب اسی پہ لکھی ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس۔ اس میں انہوں نے یہی بحث کی ہے کہ ہر زمین میں ہمارے نبی کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آدم کی طرح آدم ہے، ہمارے نوح کی طرح نوح ہے، تو وہ انہوں نے وہ ساری تشبیہات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، بے شمار ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں۔ وہاں پہ مخلوق کس صورت میں ہے ہمیں اس کا علم نہیں، کیا وہ اسی طرح کے انسانی جسم میں ہے، یہ بھی ہمیں علم نہیں۔ تو اس لیے ہم وہ قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، جس کا تعلق ہمارے مانیہ سے نہیں ہے اس کو ماننا کوئی لازمی ہے اسلام میں۔ ہاں یہ اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، کہاں کہاں پہ بعض ہیں، کس شکل و صورت میں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، تو اس لیے ہم اپنے قیاس کے گھوڑے جو ہیں وہ ان باتوں پہ نہیں دوڑاتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی رضی بھائی نے بات کی ہے کہ
مرزا صاحب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجماع صحابہ. تو اسی طرح ایک دو حدیثیں آتی ہیں. ایک تو 73 فرقوں والی حدیث آ جاتی ہے کہ ان میں سے ایک جنتی ہوگا, اور ایک اجماع امت والی بھی کوئی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے وہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر 73 فرقے ہیں تو شاید اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ 72 جہنمی ہوں گے, لیکن جو جمع ہوں گے وہ اتنے اختلافات کے باوجود بھی اگر کسی ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے کس بات پہ جمع ہوئے ہیں وہ بتا دیں مجھے. مطلب جو یہ وفات حیات مسیح کی بات ہے, میں اس پہ کہہ رہا ہوں. اس پہ وہ سب کا اجماع ہے. مجھے لگتا ہے شاید, میں نے نہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن چلے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اگر میں مان بھی لوں آپ کی بات, نہیں اصل میں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا. مطلب احمدی حضرات ہی کہتے ہیں نا کہ 72 ہمارے خلاف ہیں, تو مطلب ان کے خلاف تو 72 کا اجماع پھر ہے. یہ آپ کے بقول ہے نا, میں نے تو مان لیا. میں خود کہہ رہا ہوں نا, میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف 72 کا, 73 کا تو نہیں ہے نا. 73 کے بارے میں 72 نے اجماع کیا, تو 72 کو تو جہنمی کا ہے. تو 73 اجماع میں 73 پورے کے پورے شامل ہوں گے. تو جب اس عقیدے میں چلے باقیوں کو چھوڑ دیں, میں باقیوں کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ سارے اس عقیدے میں اجماع نہیں ہے ان کا. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا اختلاف ہے, اسی وجہ سے 72 نے ہمیں کافر قرار دیے. تو اجماع امت جب کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث 73 فرقوں والی بتائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو اب اجماع وہ 73 کا ہونا چاہیے. 72 کے اجماع کو تو جنمیوں کو آپ اجماع کہہ سکتے ہیں. تو 73 کے خلاف جب 72 کریں گے تو وہ اجماع امت تو نہیں ہوگا, 73 اس میں سے خارج ہے. اجماع تبھی ہوگا جب 73 فرقے جو ہے وہ ایک کسی بات پہ اجماع کر لیں. جواب ہو گیا آپ کی بات کا کہ 72 فرقوں نے اجماع کی ہے نا, 73 نے نہیں کیا. ہاں اگر 73 ختم نبوت کے قائل ہوتے تو پھر آپ کہتے جی اجماع ہو گیا. اگر 73 وفات حیات عیسیٰ کے قائل ہوتے تو وہ ہم کہتے جی اجماع ہو گیا. 73 نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہے اور نہ ہی ختم نبوت کے اس مفہوم کے قائل ہے. بس میں بس ایک اس میں مزید کاشف بھائی کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی نا, اس کا بھی جو علماء ہیں وہ غلط مفہوم بتاتے ہیں کہ امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, البدایۃ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ. اس حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں یہ سخت ضعیف ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں جو صدر اول ہے یعنی صحابہ کا وقت اور جو اکثر امت اس زمانے میں تھا, یہ ممکن ہے اس زمانے میں جو امت تھی اس میں ہمیں بدعت وغیرہ نہیں ملتی. لیکن پھر وہ بہت اہم بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیکن جو آخرت کے زمانے, وہ کہتے ہیں وَقَدْ يَخْلُ الْحَقِّ فِي بَعْدِ الْأَزَامِنِ الْمُتَأَخِرَةِ عَنْ إِصَابَةٍ يَقُومُونَ بِهِ کما قال فی حدیث حذیفہ. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتی کہ آخر الزمان میں اکثریت گمراہ ہوگی اور وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں بدعت وغیرہ پہ. وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الزمانہ کے متعلق حدیث ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَدَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. کہ آخر الزمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے فرقوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ اگر آپ کو درخت کی جڑ کو کاٹنا پڑے اور آپ کو وفات آ جائے. اس کی تشریح میں وہ پھر کہتے ہیں, اور ایک اور حدیث ہے بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدأ, کہ اسلام غریبوں میں شروع یعنی ایک خاص لوگ تھے, اقلیت تھی, ٹھیک ہے, غربا تھے, اور آخرت میں بھی اس طرف زمانہ لوٹ جائے گا. تو اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی, انہوں نے کہا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شروع میں جو بات ہے کہ اکثر جو اجمان یا اس کا باطل پہ, انہوں نے کہا شروع صحابہ کے زمانے میں یہ ٹھیک ہے لیکن آخر الزمان کے متعلق یہ ممکن نہیں. وہ کہتے ہیں فقط یجتمع الجم الغفیر علی بدع, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثریت بدعت پہ جمع ہو جائے, ان میں کوئی حق والی بات نہ ہو. تو یہ اس حدیث کا بھی صاحب یہ ذرا تھوڑا سا مشکل تھے, آسان تھا
ہاں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 73 کو اپنی امت کا ہے نا, تو اب جب آپ اجماع امت کہہ رہے ہیں تو 73 کا ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ نے ہم سے سنا ہے کہ 72 نے ہمارے خلاف کیا, تو 73 کا اجماع تو تب بھی نہ ہوا. بالکل. ٹھیک ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ امت کو 73 میں کہا ہے, اور اگر ایک فرقہ 73واں کوئی بھی ہو اس کے خلاف اگر باقی جمع ہو جاتے تو وہ امت کا اجماع نہیں ہوگا, وہ 72 کا اجماع تو ہوگا. اور وہ یا یہ سب آپ بھی کہیں کہ آپ کو ہم امت ہی نہیں سمجھتے, ایک استدلال یہ کر سکتے ہیں نا آپ. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو امت میں گنا ہے, باوجود اس کے کہ ان کو جہنمی بھی کہا ہے, لیکن گنا ان کو بھی امت میں ہے. اس لیے جب ہم احمدی ہیں اور آپ سے پہلے یہ خود جنہوں نے ہمارے خلاف اجماع کیا وہ ہمیں اسی امت کا فرقہ کہتے رہے, تو 73واں فرقہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا ہمیں, یا ایک فرقہ مانتے ہیں. تو اب جب وہ 72 نے ہمارے خلاف کیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ 73واں فرقہ ہم ہے. تو اسی امت کا فرقہ پہلے ہمیں مانتے رہے ہیں یہ. ہاں آپ آگے کہتے ہیں نہیں جی تم تو امت میں ہی نہیں ہو, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان جو ہے ان کے خلاف جاتا ہے. تو جو آپ اجماع کی بات کر رہے ہیں وہ 73 کا اجماع نہیں ہے, وہ 72 کا ہے. تو 72 جو ہے ان کے بارے میں جہنمی کہہ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکھارا جو ہے وہ کر دیا ہوا. اور بات صاحب یہ بھی آپ اکثر بات کہتے ہیں کاش پہ, یہ 72 جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہ وہ خود کافر ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کافروں کا اجماع ہوگا انہی کے بقول. تو یہ بھی بات مد نظر رکھیں کہ یہ بھی بات بہت اہم ہے اس موضوع کے لیے. جی کاشی بھائی. ہاں جی. نہیں بس آج کے لیے میرے یہی کوشچنس تھے, باقی نیکسٹ پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہمیں بھی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اگر جو بات صاحب نے بات کی, ہم نے باتیں کی قرآن حدیث سے, اگر وہ صحیح ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ آپ کو ہدایت دے, اور اگر ہم غلطی پہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. یہ آپ نے آمین. دعا ضرور کرنی ہے. دیکھیں میں تو آپ کی دعا پہ میں نے تو پہلے آمین کہہ دی. جی اچھا, وہ آپ نے حوالہ بھی وہ سینڈ کرنے کی بات کی تھی. جی, لیکن وہ آپ نے کسی کو دینا نہیں, نہ اس کا ذکر کرنا ہے, نہ اس آپ نے بس پڑھنا ہے اور وہ انجوائے رضی صاحب کرنا کا ہے. نا خفیہ ہتھیار ہے, شیخوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے. خفیہ اختیار ہے وہ آپ میں سے پرائیویٹ میں وعدہ آپ کریں کی گے آواز پھر. کٹ اور مزے کی بات ہے کہ رضی صاحب نے مجھے بھی نہیں بھیجا. نہیں بچے آپ کو بھیجا ہے میں نے, اچھا بھیج دیا, میں نے پھر چیک نہیں کیا. 2 مہینے پہلے میں نے بھیجا تھا, اس پہ اللہ ہماری ہوئی اکبر, وہ تھی 2 بات. مہینے پہلے کس نے دوبارہ بھیج دیا. جی میں آپ کو بھیجا. یہ کاشف بھائی میں آپ کو پرائیویٹ میں بھیجوں گا, اس کا آپ نے نہ کسی سے ذکر کرنا ہے نہ اس کو پیش کرنا ہے, بس اپنے ساتھ اس کو آپ نے رکھنا ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بات جزاک ہوتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.